السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں ایسی بیماریاں ہیں جو سننے میں فلموں کی کہانی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی حیران کر دینے والی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر دیکھیں گے کہ رمضان کا ان سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاپوا نیو گنی کے ایک قبیلے فورے کی۔ وہاں ایک عجیب بیماری پھیل گئی تھی، لوگ ہنستے ہنستے مرنے لگے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس قبیلے میں مرے ہوئے انسانوں کے دماغ کھانے کی روایت تھی۔ اس وجہ سے ایک خطرناک بیماری پیدا ہوئی۔ اس کا علاج صرف ایک تھا کہ یہ غلط عادت چھوڑ دو۔ دنیا میں ایسی بہت سی عجیب بیماریاں موجود ہیں۔ ایک بیماری میں پانی سے الرجی ہو جاتی ہے۔ نہ صرف نہانا ناممکن ہو جاتا ہے بلکہ پسینہ اور آنسو بھی اسکن پر زخم ڈال دیتے ہیں۔ ایک بیماری ایلین ہینڈ سنڈروم کہلاتی ہے۔ اس میں انسان کا ایک ہاتھ اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، کبھی خود کو ہی مارنے لگتا ہے۔ ایک اور بیماری اینڈر سنڈروم ہے، جس میں انسان کو رات میں سب کچھ دور تک نظر آتا ہے لیکن دن میں تقریباً اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کو دھوپ میں کالے چشمے پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا ان سب بیماریوں سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے اور بہت گہرا ہے۔ یہ بیماریاں جسم کی ہیں، مگر کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں اور رمضان ہمیں ان سے بچنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ غیبت کرنا ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دوسروں کی عیب تلاش کرنا اینڈر سنڈروم جیسا ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی برائیاں دور سے نظر آتی ہیں لیکن اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ اپنی بری عادتوں کے غلام بن جانا ایلین ہینڈ سنڈروم جیسا ہے۔ جیسے ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، ویسے ہی ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ لیکن رمضان ایک علاج ہے، ایک تھراپی ہے۔ یہ خود پر قابو پانے کی ایک ٹریننگ ہے جو اللہ ہمیں ہر سال مفت میں دیتا ہے۔ جو لوگ صرف رمضان میں پرہیز کرتے ہیں اور پھر واپس برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کا حال بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس قبیلے کے لوگوں کا۔ اگر بیماری جڑ سے ختم نہ ہوئی تو بیماریاں دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ اس لیے دوستو، اس رمضان صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ اپنے روحانی بیماریوں سے بھی بچنا سیکھے۔ اللہ ہم سب کو دنیاوی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔